آپ میری رہنمائی فرمائیں، بینگ اے فالوور آف سرکار ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے کہ لائف میں بیلنس مینٹین رہے، سرکار کی رضا بھی شامل حال ہو جائے۔ روٹین آسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میرا مائنڈ کلیئر ہو جائے۔ ورلڈلی افیئرس کے بارے میں بھی سمجھا دیجیے کہ ان کو کتنی امپورٹنس دینی ہے۔ بھائی دیکھیں، اس میں آپ کی چاہت کا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جہاں آپ کی چاہت ہوگی، جس چیز میں آپ کی چاہت ہوگی، آپ اس چیز کو زیادہ وقت دیں گے، زیادہ توجہ دیں گے، زیادہ اہمیت دیں گے، ہے نا؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو کہ بینگ اے فالوور آف سرکار آپ کو جو لائف میں امپورٹنس دینی چاہیے وہ کس کو دینی چاہیے۔ اٹ ڈپینڈز آن یو، what do you want to become being a follower of His Holiness گوہر شاہی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں چلے جاتے ہیں، پھر کالج میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں جس میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی برانچز بن جاتی ہیں کہ میجر سبجیکٹس آپ کے کیا ہیں۔ کوئی بایولوجی لے لیتا ہے، کوئی فزکس لے لیتا ہے، کوئی میتھمیٹکس لیتا ہے۔ تو جو آپ کو پسند ہوتا ہے وہ آپ لیتے ہیں، پھر اسی کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ جس کو آپ نے چن لیا ہے اب اس کی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ نے کیمسٹری چنی ہے تو کیمسٹری چننے کے بعد آپ فزکس پڑھ رہے ہیں تو پھر بے وقوفی ہو گئی نا۔ جس چیز کا آپ نے انتخاب کیا ہے پھر آپ اسی پر توجہ دیں گے، اسی کو اہمیت دیں گے۔ ہر چیز میں درجات ہوتے ہیں، انٹینسٹیز ہوتی ہیں۔ بینگ اے فالوور آف سرکار گوہر شاہی، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا سرکار گوہر شاہی سے تعلق کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ اچھا، کیا سرکار کا فالوور ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دنیا داری کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کام دھندا کرے، بزنس کرے، نوکری کرے، جو جی چاہے اس کا کرے۔ سرکار گوہر شاہی کی نسبت اس کو کسی کام دھندے سے، بزنس سے نہیں روکے گی۔ آپ اگر کرکٹ کے کھلاڑی ہیں تو کرکٹ کھیلتے رہیں، ہاکی کے کھلاڑی ہیں ہاکی کھیلتے رہیں، ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر رہیں، انجینئر ہیں تو انجینئر، بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرتے رہیں۔ سرکار گوہر شاہی کی نسبت یا روحانیت آپ کو آپ کے کسی دنیاوی کام میں نہیں روکتی۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں اور یہ بھی کرتے رہیں، کسی کام سے نہیں روکتی۔ ورلڈلی افیئرس کے بارے میں سمجھا دیں۔ ورلڈلی افیئرس یہی ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی نوکری کریں یا اچھا کاروبار کریں، خوب پیسہ کمائیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، بنگلہ لیں، کوٹھی لیں، گاڑی خریدیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے بے ایمانی نہ کریں، رزق حلال کمائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، فراڈ نہ کریں، کرپشن نہ کریں۔ جو بھی آپ نے جتنا چاہے پیسہ بنانا ہے حلال طریقے سے بنائیں، اللہ نے کبھی منع نہیں کیا۔ آپ کوٹھی خریدیں، بنگلہ خریدیں، گاڑی خریدیں، اللہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایز لانگ ایز یور ارننگز آر obtained لیگلی۔ رزق حلال ہے، جو جتنا چاہے پیسہ کمائیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہوگا جیب میں ضرورت سے زیادہ تو اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے نا۔ آپ خود ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ سچویشن میں ہیں تو خیرات کیا ہوگی؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں، پیسہ کمائیں تو پیسہ کمانا گناہ ہے، پیسہ نہیں کمائیں گے تو بھیک مانگیں گے نا، وہ اچھی بات ہے کیا؟ رزق حلال کمائیں، جو بھی آپ کو جاب مل رہی ہے آپ وہ جاب کریں۔ سرکار کے نسبت روحانیت کسی کو کسی کام سے نہیں روکتی ہے۔ ہاں، یہی چیزیں، یہ پیسہ پائی، یہ دنیا داری کب بن جاتی ہے کہ جب آپ اللہ کو بھول جائیں، روحانیت کو بھول جائیں، سب کو بھول جائیں اور اپنا ساری توجہ بس پیسے بنانے میں لگا دیں۔ اچھا، پھر جو ساری توجہ پیسے بنانے میں لگا دیتا ہے وہ اللہ رسول کو نہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا ہے پیسہ بناتے بناتے۔ نہ بیوی ہاتھ میں رہتی ہے نہ بچے ہاتھ میں رہتے ہیں، وہ تو واقعی غلط ہو گیا نا۔ لیکن بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اپنی روحانیت کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سب پر توجہ دے رہے ہیں، پیسہ بھی بنا رہے ہیں، تو بالکل بنائے جاؤ، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔